کہ یہ رپورٹ تو آ گئی, سپریم کورٹ میں بھی آ گئی. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 16 تاریخ تک آپ پراپر پینل تشکیل دیں, یعنی حکومت پراپر پینل تشکیل دے اور علاج کروایا جائے عمران خان صاحب کا. تو حکومت کہہ رہی ہے ہم 16 تک کرا دیں گے, آپ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں. اب یہ حکومت کا الزام ہے, اس پہ کیا جواب دیں گے؟ میں حکومت کے اس بےہودہ الزام کو رد کرتا ہوں. دس از ایبسرڈ, دس از نان سینس. سپریم کورٹ کی آبزرویشن جو آپ مجھے بتا رہی ہے 16 کی ڈیڈ لائن, وی نو دیٹ, بٹ سو فار نو ریٹن آرڈر ہیز بین گیون بائی دا سپریم کورٹ. ہم آج صبح سے, آج میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے یہی التجا کی کہ آپ کو ریٹن آرڈر دے دیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے انیکا, بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اس رپورٹ کے جمع ہونے کے بعد ہم یہ توقع کر رہے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہماری سر آنکھوں پہ ہم مانتے ہیں, مگر ہم اپنی دل اور دکھ اور تکلیف تو دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس رپورٹ کے بعد فوری آرڈر آئے گا کہ ابھی عمران خان کو لے کے جاؤ الشفا اور ابھی ان کو اسپیشلسٹ سے ٹریٹ کراؤ. رادر ان کی کتابوں پہ بھی گفتگو ہونے لگ گئی, رادر ان کے بچوں کے فون کے حوالے سے بھی بات ہونے لگی. رادر مطلب ہے کہ جی وہ آپ 16 تک کی ڈیٹ دے دی, فوری کیوں نہیں؟ when the guy, the friend of the court, amicus جو آپ نے بھیجا, جب وہ کہہ رہا ہے کہ 15%, تو it is, اور پھر ان کو اعتراض ہو رہا ہے اس کے اوپر 15% کے اوپر, یہ کیسے پتہ لگ گیا, ڈاکٹر کون تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب ساری زندگی ایتھلیٹ رہے ہیں, فٹ آدمی ہے, وہ اپنی صحت جانتے ہیں اور ان چیزوں کو پتہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کہہ رہا ہے وہ جو ہے سلمان صفدر, the more of a reason to send him to the hospital. بٹ شیخ صاحب ایک اور, میں سارے جو ہے نا حکومت کی طرف سے, ابھی جو رانا صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, فیصل واڈر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو عظمیٰ خان صاحبہ کی جب ملاقات ہوئی تو اس ٹائم پر انہوں نے کسی علالت کے بارے میں بات نہیں کی, کسی آنکھ کی تکلیف کے بارے میں بات نہیں کی, اور رانا صاحب نے یہ فرمایا کہ 10 جنوری کو یہ سٹارٹ ہوا معاملہ. نہیں, میرے خیال میں رانا صاحب نیڈز ٹو سی دا ویڈیو کہ لاسٹ ٹائم جب عظمیٰ باجی مل کے خان صاحب کو باہر آئیں تو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے انفیکشن کا. آپ اگست والی بات تو نہیں کر رہے ہیں شیخ صاحب, کیونکہ دسمبر میں تو ایسا دیکھیں بارہا 2-3 دفعہ خان کی آنکھ کا ایشو جو ہے اور انفیکشن کی بات ہوتی رہی ہے آن اینڈ آف. خان کیونکہ ایتھلیٹ تکڑا اسپورٹس مین آدمی ہے تو وہ کرتے رہے, بٹ یہ ڈیٹوریٹ ہوا اور پھر وہ بار خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ یار یہ کچھ کرو. دیکھیں جس وقت وہ لے کے گئے ہاسپٹل تو چیزیں گڑبڑ ہوئی تو خان کو ہاسپٹل لے کے گئے نا. تو اس پہ تو اب رانا صاحب کی ہم سے بحث ہی نہیں بنتی نا. رانا صاحب سرجن نہ بنے یہاں بیٹھ کے, رانا صاحب کی کیا بحث بنتی ہے؟ کوئی گڑبڑ تو تھی کہ آپ کو ان کو جیل میں ٹریٹ نہیں کر سکے, جو 3 مہینے آپ وہاں ڈرامہ کرتے رہے, آپ کو وہاں ان کو جیل سے آپ کو پیمز لے کے جانا پڑا نا. So there was something serious, that's why you took him to PIMS. ورنہ عمران خان کو ہی نکالتے ہیں جیل میں سے. So شیخ صاحب what next? نہیں نکالتے نا. What next? اب کیا کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ دھرنا تو آپ لوگ دے کر بیٹھے ہوئے, طارق فضل چودھری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے, بٹ کچھ بن نہیں پایا ہے. اس سے پہلے 8 تاریخ کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کی ملاقات ہوگی, اس کے اندر بھی کوئی راستہ نکل آئے گا. تو اب وہ سارے راستے بند ہیں اس ٹائم پر. آپ چھوڑیں جی سیاسی راستوں کو گولی ماریں. اس وقت خان کی صحت کے علاوہ ہمیں اور کوئی راستہ واسطہ کوئی نہیں دیکھنا. جو انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں, جو ان سے نہیں ہوتا وہ بھی یہ جا کے کر لیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت ہسپتال بھجوائیں اور کچھ ظرف کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے ہم فارم 47 کے, ٹھیک ہے آپ مسلط شدہ. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف ہاسپٹل میں تھے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو خان صاحب نے 3 دفعہ فون کر کے کہا کہ آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہم. ڈاکٹر یاسمین راشد 15 دن مسلسل جاتی نہیں وہاں پہ. خان صاحب کی طرف سے یہ ان کو فیملی کو کہتی نہیں کہ بھائی کوئی ٹریٹمنٹ میں آپ کو کوئی تسلی نہ ہو, ٹریٹمنٹ اچھا ہے, کوئی آپ کو کچھ شکایت ہے آپ ہمیں بتائیں. 3 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی بھائی. نواز شریف نے ایک دفعہ ان کو بلا کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کل بھی آئی تھی, پرسوں بھی آئی تھی, حالانکہ کٹر ایک دوسرے کے مخالف تھے. اور وہ جو پینل آف ایکسپرٹس ہم نے تشکیل دیا تھا اسپیشلسٹ کا میاں نواز شریف کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اس میں ان کا ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان واز پارٹ آف دیٹ. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر عقیل کی ایک سٹیٹمنٹ آئی شیخ صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر عقیل کی سٹیٹمنٹ آئی تھی ڈاکٹر عدنان کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عدنان کو بڑے ہرڈلز فیس کرنے پڑے تھے اس ٹائم پر نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دور میں. یہ بچے ہیں, یہ جو چھوٹے وزیر ہیں نا, یہ بچے ہیں, کوئی تاریخ کا اتنا پتہ کوئی نہیں ہے.
He does. अब मैं I was closely monitoring that. ये तो बेचारे उस वक्त इनको पता भी नहीं होगा कि इनको फॉर्म 47 का MNA बना के छोटा वजीर बना दिया जाएगा. इनको छोड़ें आप. It's on record जो मैं आपको कह रहा हूँ. He was part of that panel. हर्डल क्या है? आपको पैनल में डाल दिया और हर्डल क्या है? फिर अपना जाती जो शौकत खानम का जो डॉक्टर था फैसल सुल्तान, उसको 2 दफा भेजा कि यार देख के आओ क्या हो रहा है और मुझे रिपोर्ट करो खुद. So, अभी आप लोग पैनल के अंदर अपने कौन कौन से डॉक्टर्स को ऐड करवाना चाहते हैं शेख साहब? अभी तो रिटन ऑर्डर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बट जब आता है तो आप लोगों की क्या डिमांड होगी और किस अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं जी? डॉक्टर हम तो चाहते हैं डॉक्टर आसिम, हम तो चाहते हैं डॉक्टर आसिम का नाम बीच में होना चाहिए. डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आसिम, ये सब होने चाहिए बीच में. हमने तो रिक्वेस्ट की है और एक तीसरे भी डॉक्टर साहब का नाम लिख के दिया, मेरे ज़हन में नहीं है, बट ये बिल्कुल ये डॉक्टर आसिम का तो पहले दिन से कह रहे हैं, जाती मौले जो उनके. और दूसरी बात है, अब तो आप अलीमा खान साहब का भी बयान देखें, वो तो अब इस पे भी आ गई है कि भाई वो स्पेशलिस्ट के हवाले से भी जो आपने कराना कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? व्हाई डू यू वांट दिस इज़्तिराब एंड बेचैनी? जब हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों को ये पता लगेगा कि उनके लीडर की एक आंख अंदर जाया कर दी गई है, ठीक है जी, तो क्या बेचैनी नहीं होगी? क्या बात तमाशा नहीं लगेगा? क्या लोग गुस्से में नहीं आएंगे? क्या रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे? व्हाई दिस गवर्नमेंट डिलिबरेटली वांट के बाद सड़कों पे तमाशा हो? और धरना कब तक चलेगा शेख साहब? इनको सुकून नहीं थी. ये धरना चलेगा जी. धरना का तो एक पीसफुल, मैं आपको बताता हूँ, एक पीसफुल धरना था कि जी आप लोगों ने जुमे के बाद बाहर आके बैठ जाना है. सिंपल. तमाम MNA, सेनेटर्स और MPs, अल्लाह और खैर सल्लाह, लोग आराम से आए हैं, बड़ा पीसफुली आए हैं. आपने क्या किया? आपने जो पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने जुमा पढ़ा उनको पार्लियामेंट के गेट शट कर दिए. जिन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जुमा पढ़ा आपने पार्लियामेंट लॉजेस के गेट शट कर दिए. जो KP हाउस आए हुए थे, क्योंकि KP के MPs के अपने कमरे होते हैं, वहां वो एक रात पहले आ गए, कुछ दिन को आ गए इजलास के बाद, उन्होंने वहां से इकट्ठे होकर जाना था. आपने KP हाउस जो है उसकी जो आगे पिकेट है आपने उस पे उनको रोक दिया. 3 जगहों के ऊपर इस वक्त धरना आपका चल रहा है. वहां पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं उधर आपके KP हाउस के बाहर, बंदे इस वक्त बैठे हैं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, और मैन हैंडलिंग हुई. आप उनकी वीडियोस देख लें. राइट राइट. उधर अभी ये फिर डेवलपिंग सिचुएशन है. वहाँ वो शफी जान जो नौजवान है, लड़का जो है यहाँ से, वो जो लड़का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसका वो गिरबान फाड़ दिया. देखें आप, वो भी मतलब है कि, और वो शायद खटक को धक्का दे दिया और उसको गिरा दिया जमीन के ऊपर, और 5-7 MPA वो गनी अफरीदी और ये मतलब कोई तरीके कार है. वो बंदे पुत्र कर दो. तो धरना तब तक चलेगा जब तक वो चीज, जो डिमांड पूरी नहीं होगी, धरना तब तक चलेगा. इन अदर वर्ड्स, ऑब्वियसली जब तक कोई रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक चलेगा ना. अब हम ऐसे कैसे उठा देते? ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच शेख साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. ये बिग सिचुएशन है. क्या बनता है? हुकूमत की तरफ से कोई कांटेक्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, या एज इज छोड़ दिया जाता है? 16 तारीख मंडे को बन रही है, यानी आज से 2 दिन बाद. क्या इन 2 दिनों के दरमियान में रिटन ऑर्डर के अलावा भी हुकूमत जो अस्पताल के या जो डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठे करके एक टीम तश्कील देगी या नहीं? इसके हवाले से भी बात आने वाले दिनों के अंदर भी करते रहेंगे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो.